ना आप हमारा चैनल देख रहे हैं लीगल एडिशन सिकंदर जावेद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। हमने क्रिमिनल प्रैक्टिस के सिलसिले की ये सीरीज़ शुरू की है जिसका ये लेक्चर नंबर 8 है। बीच में 2 लेक्चर्स या 3 लेक्चर्स आ गए थे पोस्टमार्टम आपके सवालों की, आपकी फरमाइश पे, कि कुछ दोस्तों ने जो है ये कहा था अक्सर पोस्टमार्टम के बारे में। तो हमने जो इस सीरीज़ का जो आखिरी लेक्चर किया था वो कि पुलिस को इत्तला कैसे की जाएगी, आप दरख्वास्त कैसे लिखेंगे। दरख्वास्त में अगर आपको लिखनी पड़ती है या कोई भी आपका अजीज़ या किसी के साथ भी FIR की, पब्लिक के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन थी कि FIR में आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। गवाहों के नाम लिखने चाहिए, वक्त लिखना चाहिए, डिटेल लिखनी चाहिए। आज हम आ गए कि पुलिस को आपने दरख्वास्त दे दी। अब एक पुलिस को दरख्वास्त आप कहाँ दे सकते हैं? पुलिस को आप थाने जाके दरख्वास्त देंगे तो आजकल थाने में एक सिलसिला है कि फ्रंट डेस्क उन्होंने बना दिया है, तो वहाँ पर फ्रंट डेस्क में देंगे, आप CCTV कैमरे में भी आ जाएंगे, आपकी वहाँ पर टाइमिंग भी आ जाएगी कि आपने थाने दरख्वास्त कब दी। पहले होता था कि ये सारी चीज़ें पुलिस जो हैं वो मुद्दई के साथ मिलकर साजवाज कर देती थी। तो अब इसका रिकॉर्ड पेश हो जाता है कि मुद्दई तो पहली दफ़ा थाने गया ही इतने बजे है, तो FIR इतनी जल्दी कैसे होगी कि वो पहुंचा तो थाने 9 बजे है समझे रात को, और FIR दोपहर को 2 बजे कैसे होगी। तो ये फ्रंट डेस्क पे इतला दी जा सकती है। अगर किसी थाने, किसी चौक पर, किसी भी जगह अगर मौके पे पुलिस अफसर कोई आ जाता है तो आप उसको भी दरख्वास्त दे देते हैं, तो वो फिर वो दरख्वास्त भेजता है किसी पुलिस मुलाजिम कांस्टेबल के ज़रिए थाने, फिर उसका फ्रंट डेस्क पे इंदराज होता है, फिर उसके मुताबिक FIR दर्ज होती हैं, फिर FIR की कॉपी जो है वो तफ्तीशी अफसर जो है वो मुकर्रर होता है, फिर वो तफ्तीशी अफसर मौके पर आता है। तो जो मौके पे जो पुलिस अफसर पहुंचा है वो 15 की इतला पे पहुंचा है, उसका FIR से या तफ्तीश से कोई ताल्लुक नहीं। तफ्तीशी अफसर मुकर्रर होता है FIR दर्ज होने के बाद। वो जो मौके पे पहुंचा है वो ड्यूटी पे था कहीं, जैसे गश्त पे पुलिस जो होती है, क्राइम ड्यूटी पे वो फिर रहे होते हैं, तो उसको 15 पे वायरलेस के ज़रिए इत्तला मिलती है कि फ़लाँ गली में, फ़लाँ मोहल्ले में वक़ूआ हो गया है, आप फ़ौरन पहुँचो। तो वो वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर मुद्दई था, उसने दरख्वास्त लिख के दे दी, तो वो दरख्वास्त चलेगी थाने। या फिर वो जो मुद्दई होते हैं वो कुएँ के बाद पुलिस मौके पे नहीं आती तो वो चले जाते हैं थाने वाले कहते हैं दरख्वास्त दो लिख के, तो वो दरख्वास्त लिख के वहाँ देते हैं, फ्रंट डेस्क पे उसका इंदराज होता है, फिर उसकी बुनियाद पर दरख्वास्त जाती है मुहर्रर के पास, वो उसकी बुनियाद पर पर्चा दर्ज करता है, और पर्चा दर्ज करके फिर FIR चली जाती है SHO साहब के पास। SHO साहब या SHO, पहले SHO होता था, अब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन विंग अलग हो गए हैं तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के पास जाती है, इंचार्ज तफ्तीश जो उस थाने का है। तो वो जो तफ्तीश के महकमे का जो इंचार्ज है उस थाने का, वो फिर FIR पे कोई तफ्तीशी अफसर मुकर्रर करता है, क्योंकि अब थाने के 2 हिस्से कर दिए हैं, एक अमनो अमा की, लेकिन थाने में चलती SHO की है, क्योंकि वो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है, वो काफ़ी असरअंदाज होता है। तो वो तफ्तीशी मुकर्रर करता है, फिर वो तफ्तीशी जो है अपने साथ पुलिस मुलाजमिन को लेके मौके पे पहुंचता है, और फिर जो मौके पे अफसर खड़ा होता है उसने सारे सीन को हिफाजत में लिया हुआ होता है, वो तफ्तीशी के हवाले करके वो चला। अगर उसने मौके पे कोई चीज़ बरामद कराई है, किसी चीज़ का गवाह है, तो तफ्तीशी अफसर उसका बयान लिखता है। ये तो होगी पुलिस को इत्तला। अब इसका जो फ्रंट डेस्क का तो अपना रिकॉर्ड होता है, लेकिन FIR जब शुरू होती है तो FIR का रजिस्टर नंबर 1 है जिसमें FIR का मजमून दर्ज होता है, लेकिन उससे भी अहम रजिस्टर होता है थाने का, वो रजिस्टर नंबर 2 होता है जिसको रोजनामचा रजिस्टर कहते हैं। थाने में होने वाली हर हरकत, हर काम की इत्तला जो है इंदराज, वो रोजनामचा रजिस्टर में होता है। कई केसों में क्या होता है कि जो कोई बहुत संगीन जुर्म का इर्तकाब हो जाए, किसी अहम आदमी के साथ कोई जुर्म का इर्तकाब हो जाए, तो फौरी तौर पे SHO साहब मुहर्रर को कहते हैं कि रोजनामचा रजिस्टर को रोक दो। क्यों? कि टाइमिंग टैली करनी होती है, तो 2 घंटे 3 घंटे जब तक FIR दर्ज नहीं हो जाती, क्योंकि FIR पे जो टाइम देना है तो रोजनामचा रजिस्टर पे भी वही टाइम देना है। अगर FIR अपनी बैक टाइम में, बैक डेट पे करनी है तो आपको रोजनामचा रजिस्टर में
اگر 2 روزنامچہ رجسٹر وقوع ہوا ہے 2 بجے، اب 2 بجے سے پرچہ درج ہوتا ہے فرض کرو 5 بجے، تو اب 2 بجے سے لے کے 5 بجے تک روزنامچہ رجسٹر میں تو باتوں کا اندراج ہوتا جا رہا ہے، فلاں افسر آیا، فلاں یہ گیا، فلاں بندہ ملزم آیا، فلاں تفتیشی ہے، انہوں نے محرر میں ایک ایک چیز کا اندراج جو ہے انہوں نے کر دیا روزنامچہ رجسٹر میں۔ اب 5 بجے اگر آپ اس ایف آئی آر کو آپ نے روکا 3 گھنٹے، تو اگر آپ نے اس کو 5 بجے درج کرانے جائیں گے تو اب روزنامچہ رجسٹر میں 5 بجے کے بعد اس کی اندراج ہوگا، لیکن انہوں نے تو دکھانا ہے کہ جی وقوع 2 بجے ہوا، ہم نے ایف آئی آر 2:20 پہ کر دی، تو اس کے لیے تو پھر آپ کو روزنامچہ رجسٹر کی انٹریز کو روکنا پڑے گا کہ 2 بجے روک دی، اب 2:20 اس ایف آئی آر کی انٹری کی، پھر اس کے بعد آپ نے آگے جو روٹین کی انٹریز ہیں 2:21 2:22 کی کرنی ہے، تو اس طرح رجسٹر کو روک دیا جاتا ہے، لیکن یہ ہر کیس میں نہیں ہوتا، بہت اہم کیسوں میں ہوتا ہے۔ تو آج کو ہم نے آپ کو بتایا یہ ایف آئی آر کا فارم ہے، اس کی ہم تمام آپ کو انٹریز بتائیں گے، اور اس کے بعد پھر ایف آئی آر کی ٹرائل میں، کرمنل کیس میں ایف آئی آر کی کیا اہمیت ہے، اور اس ایف آئی آر کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، اس میں سے بطور وکیل پوائنٹس کیسے آپ نے نکالنے ہیں، تو یہ اصل کام ہے۔ تو یہ ایف آئی آر درج ہو گئی رجسٹر نمبر 1 میں۔ اب رجسٹر نمبر 1 میں جس طرح یہ قانون کے مطابق پرانا جو ہے یہ چلا آ رہا ہے، تو اس رجسٹر کے جو ایک ایف آئی آر یہ مین فارم ہوتا ہے پرت اول، اس کے بعد اس کی 3 کاپیاں اور 4 کاپیاں اور ہوتی ہیں، پرت اول، پرت دوم، پرت سوم، پرت چہارم۔ تو جو پرت اول ہوتی ہے یہ اوریجنل ہوتی ہے، اور جو باقی کی ہوتی ہیں اس کے نیچے کاربن پیپر رکھتے ہیں۔ پھر اب تو کمپیوٹرائز بھی ایف آئی آر آ گئی، لیکن طریقہ وہی ہے، کمپیوٹرائزڈ ایف آئی آر کا جو پرنٹ ہوگا وہ آپ نے اس میں رجسٹر ایف آئی آر میں لگانا ہے۔ تو اب آپ کہیں گے کہ یہ اس کی پھر 4 کاپیاں کیوں ہوتی تھی، پرت چہارم، پرت اول۔ پرت اول رجسٹر میں رہ جاتی ہے، اس پرت اول کے جو یہ پرت اول ہے اس کی بیک پہ پھر پرنٹ ہوتا تھا کہ ضمنی اور اس دن کیا تفتیش ہوئی ہے، ضمنی نمبر فلاں، مورخہ فلاں، اور آگے خلاصہ ہوتا تھا۔ تو وہ پوری کیس کی جو ضمنیاں چلتی تھیں، تو اس پرت اول کے پیچھے یہ ایف آئی آر کا رجسٹر کبھی ضائع نہیں ہوتا، یہ تھرو آؤٹ فار ایور یہ محفوظ رہتا ہے، یہ تلف نہیں ہوتا۔ باقی کے ریکارڈز ہیں ان کی میعاد مقرر ہیں، کچھ ریکارڈ سال بعد تلف کر دیا جاتا ہے، کوئی 5 سال بعد، کوئی 10 سال بعد، لیکن ایک ملکیت، جائیداد کی ملکیت کا ریکارڈ کبھی تلف نہیں ہوتا، اور ایک یہ ایف آئی آر کبھی تلف، اور اس میں کوئی ترمیم اضافہ نہیں ہو سکتا، جو ایک دفعہ لکھا گیا وہ لکھا گیا۔ تو جو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو ایف آئی آر درج ہوئی تھی، تو اس وقت ایف آئی آر درج کر کے اس کی کاپی ملک سے باہر بھیج دی گئی تھی، وہ ایف آئی آر ختم نہیں ہوئی تھی۔ تو جب وہ پھر ان کو معزول کیا گیا تو ان کے خلاف پھر وہ قتل کی ایف آئی آر چلائی گئی، پھر وہ ایک الگ ہیں۔ تو پرت اول جو ہے رجسٹر میں رہتی ہے، پرت دوم جو ہے وہ مستغیث کو دے دی جاتی ہے، اور پرت سوم جو ہے وہ علاقہ مجسٹریٹ کے پاس چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو پرت چہارم ہے وہ پھر جو ہے نا مختلف جگہوں پہ جاتی ہے، لیکن اب یہ ایف آئی آر بہت سی جگہوں پہ، ورنہ اس پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب یہ فوٹو اسٹیٹ مشین کا رواج نہیں تھا، تو اگر کسی کو اس ایف آئی آر کی تھانے سے کاپی چاہیے تو وہاں منشی حضرات، محرر حضرات جو ہیں، فوٹو کاپی مشین نہیں تھی کہ جا بھی فوٹو کاپی کراؤ، نہیں، وہ بھی پوری ایف آئی آر ہاتھ سے لکھ کے اس کی اٹیسٹڈ کاپی کر کے دیتے تھے۔ تو اتنا مشکل زمانہ جب ہم نے 1984 میں وکالت کا آغاز کیا تو اس میں ایف آئی آر کی جو ہے وہ ہینڈ ریٹن کاپی ملتی تھی، تو اب اس کی کو تقریباً 7-8 کاپیاں بنتی ہیں، فوٹو اسٹیٹ کاپیاں بنتی ہیں۔ تو پہلی جو ہے وہ پرت اول ویسی ایف آئی آر میں رہتی ہیں، رجسٹر میں رہتی ہیں، پرت دوم جو ہے وہ ڈی ایس پی کے پاس بھی اس کی کاپی جاتی ہیں، شہر کے ایس ایس پی کے آفس میں بھی ایک کاپی جاتی ہیں، علاقہ مجسٹریٹ کے پاس بھی اس کی کاپی جاتی ہیں، اور پھر جو اگر مرڈر کیس ہے، اگر کوئی کیس ٹرائبل میں سیشن جج ہیں تو ایک کاپی سیشن جج صاحب کے پاس بھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر ملزمان جہاں سے مرضی کاپیاں کراتے پھریں، اصولاً تھانے والے ملزم کو بھی اور مستغیث کو بھی اٹیسٹڈ کاپی دینے کے پابند ہیں۔ اب تو بہت آسان سسٹم ہو گیا ہے
کہ ہر FIR اب ہر سیشن کورٹ میں بھی اور ہائی کورٹ میں بھی ان کی پورے آپ کو صوبے کی جو ہے وہ FIR کی اٹیسٹڈ کاپی مل جاتی ہے، آسان کر دیا ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ تو ہم نے آج کیا کہ FIR کا اندراج کیسے ہوتا ہے۔ FIR کے اندراج سے متعلق جو CRPC میں پروویژن ہے وہ 154 ہے، وہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ کسی جرم کی کوگنیزیبل جرم کی اگر تھانے میں اطلاع آتی ہے تو اس کو ایک رجسٹر میں درج کیا جائے گا۔ تو آج ہم نے آپ کو بتایا کہ FIR جو ہے جو درج ہو گئی تو اس کے فارم، اس کے خانے کیا ہوتے ہیں۔ سب سے اوپر ہوتا ہے کہ FIR کا نمبر، اور اس کے بعد جو ہے ای ٹیگ نمبر، یہ وہ فرنٹ ڈیسک جو میں نے بتایا تھا کہ اس کا اگر اندراج ہوا تو وہ آئے گا۔ اس کے بعد اس خانے میں ہوتا تاریخ و وقت وقوع، کہ وقوع کب ہوا۔ پھر اس کے بعد پہلے کالم میں آتا تاریخ و وقت رپورٹ، کہ اس کی رپورٹ جو ہے وہ کب ہوئی ہے، تو آپ نے اس میں تاخیر ڈھونڈتے ہیں۔ پھر تھانے سے روانگی، جو تفتیشی افسر روانہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد مستغیث کا نام، پتہ وغیرہ اس کا پوری۔ پھر اس کے بعد جرم، دفعات کیا کیا لگائی ہیں، اور اس کے بعد جو جائے وقوع ہے اس کا تھانے سے کتنی دور ہے اور کس سمت ہے اس کا، اور اس کے بعد پھر جو آپ نے استغاثہ دیا ہے، تحریری درخواست دی ہیں، اس کی پوری کہانی اس میں ہوتی ہے۔ پھر کس نے یہ FIR تحریر کی ہے، رجسٹر میں تحریر کی ہے، اس محرر کا نام ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اس میں FIR میں مستغیث کے دستخط یا انگوٹھا نہیں ہوتا۔ اس کا انگوٹھا یا دستخط کہاں ہوگا کہ وہ جو درخواست لکھی جائے گی، اس درخواست کی بنیاد پر یہ FIR درج ہوگی۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے آپ کو FIR کا پہلا بتایا، اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ اس FIR کی قانونی اور شہادتی ایویڈنس ویلیو کیا ہے، اور اس FIR کو اپنے کیسے اس سے اپنے کیس تیار کرنا ہے، وہ آپ کو ہم اگلے لیکچر میں بتائیں گے۔ آپ کو ہمارا لیکچر کیسا لگا ضرور کمنٹس بتائیں۔ آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور دیں، یا آپ ہمیں SMS کریں۔ میرا موبائل نمبر آپ کو اس میں مل جائے گا 0300 635 9218۔ پھر ہم اس پہ آپ کو کیس لا بھی بتائیں گے، FIR سے متعلق کیس لا کیا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔